یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم بہن بھائی اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی خالد کا پڑھنے میں دل نہ لگتا تھا، وہ اکثر اسکول سے بھاگ جاتا۔ بڑا بھائی اس کی شکایت ابو سے کر دیتا تو وہ خالد کی خوب پٹائی کرتے تھے۔ جب خالد کو مار پڑتی میں دکھی ہو جاتی کیونکہ ہم دونوں میں بہت پیار تھا۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ جب ہم ساتھ اسکول جاتے ہر قدم پر وہ میرا خیال رکھتا تھا۔ میں اس کو سمجھاتی، خالد بھائی پڑھائی میں دل لگاؤ اور اسکول سے نہ بھاگو، کیونکہ امی ابو کی آرزو ہے کہ ہم پڑھ لکھ جائیں، پڑھ جائیں گے تو کچھ بن جائیں گے۔ وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا۔ بڑے بھائی عابد جو میٹرک میں تھے، انہوں نے کسی طرح کھوج لگا لیا کہ خالد اسکول سے بھاگ کر کہاں جاتا ہے۔ ہمارے اسکول سے کچھ فاصلے پر ایک چوڑی سی گلی تھی جو مین شاہراہ پر کھلتی تھی۔ اس کے نکڑ پر دیوار کے اوپر کچھ خوبصورت پینٹنگ آویزاں ہوتی تھی۔ آرٹ کے دلدادہ لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے رک کر فن کے یہ نمونے دیکھتے۔ کسی شوقین کو کوئی پینٹنگ پسند آ جاتی تو وہ اسے خرید لیتا۔ خالد کو غالباً بچپن سے فطری طور پر آرٹ سے دلچسپی تھی، تبھی وہ آتے جاتے رک کر پینٹنگ دیکھتا۔ اس کے اشتیاق کو دیکھ کر آرٹسٹ نے اس سے کہا، اگر تم کو تصاویر بنانے سے دلچسپی ہے تو میرے شاگرد بن جاؤ، میں تمہیں یہ فن سکھا دوں گا۔ خالد کی دلی مراد بر آئی، وہ اس آرٹسٹ کا شاگرد بن گیا جس کا نام شہراز تھا۔ خالد اپنا یہ شوق پورا کرنے کی خاطر اسکول میں آدھے پیریڈ اٹینڈ کرتا اور کبھی آخری 2 پیریڈ چھوڑ دیتا اور شہراز کے پاس چلا جاتا۔ خالد نے بہت جلد پینٹنگ سیکھ لی۔ وقت گزرتا گیا، وہ اب 18 برس کا تھا۔ ابو اور عابد بھائی پریشان تھے کہ اس کا کیا بنے گا۔ ان کے خیال میں خالد نے تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا۔ عابد بھائی میٹرک کے بعد والد صاحب کے ساتھ ان کے کام میں معاونت کرنے لگے۔ انہوں نے باپ دادا کا ہنر سیکھ لیا تھا، جبکہ خالد کو خیرات کے کام سے سخت نفرت تھی۔ جبکہ وہ آرٹ اسٹوڈیو چھوڑنا نہ چاہتا تھا، آرٹسٹ اس کو ہمت افزائی کے طور پر ماہانہ کچھ رقم دیتا تاکہ اس میں جو مصوری کی صلاحیت ہے نکھر کر سامنے آئے۔ ابو خالد کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے، ان کو مارنا پیٹنا اور ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ ان کو نکما اور کام چور کہتے کہ مفت کی روٹیاں توڑتا ہے۔ تنگ آ کر خالد نے گھر چھوڑ دیا، اپنے استاد آرٹسٹ کے پاس رہنے لگا۔ اب وہ گھر نہیں آتا تھا۔ 1 ماہ بعد ابو اور بڑے بھائی کو معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ادھر آرٹسٹ کے گھر والے میرے بھائی سے بہت پیار کرنے لگے، اس کو اپنے بیٹا جیسا سمجھتے۔ وہ اپنوں کو بھول گیا، امی خالد کو نہ بھولتی تھی، ممتا ان کو بے چین رکھتی۔ وہ شہراز کے گھر جا کر خالد کو برا بھلا کہہ کر آ جاتی اور کچھ خرچہ بھی دے دیتی۔ سال یوں ہی گزر گیا۔ 1 سال بعد والد صاحب کو پھر جوش آیا، وہ شہراز کے گھر گئے اور زبردستی بیٹوں کو وہاں سے لے آئے۔ 2 دن گھر میں بند رکھا۔ میرا دوسرے نمبر کا بھائی اسلام آباد پڑھنے گیا تھا، وہاں ملازمت کر لی۔ والد نے ساجد بھائی کو بلوا کر خالد کو حوالے کرنے کا کہا کہ اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے جاؤ، ورنہ پھر سے یہ آرٹ اسٹوڈیو چلا جائے گا اور مزید نکما ہو جائے گا۔ ساجد بھائی خالد سے بہت شفقت اور پیار سے پیش آئے، وہ پیار کو ترسا ہوا تھا۔ منجلے بھائی سے کہا، آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ بھائی نے اسلام آباد میں کام شروع کر رکھا تھا، خالد نے ان کا کام سنبھالا۔ اس کو جتنی رقم کی ضرورت ہوتی منجلے بھائی دے دیتے۔ ان کے پاس ایک لڑکا ملازم تھا، اس کا نام صابر تھا۔ ایک روز کچھ لوگ آئے اور صابر کو پکڑ لیا۔ خالد نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، کیوں اس کو پکڑ لیا؟ وہ بولے، اس نے 2 سال قبل ہم سے اپنی بہن کی شادی پر 20,000 قرض لیے تھے، وہ اب تک نہیں دیے۔ آج ہم اپنی رقم وصول کریں گے یا پھر اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ خالد بھائی نے رقم ادا کر کے قرض خواہوں سے صابر کو چھڑا لیا۔ وہ اور اس کے گھر والے بہت مشکور ہوئے۔ صابر کی ماں شکریہ ادا کرنے دکان پر آئی اور اصرار کیا کہ ہمارے گھر آئیں اور کھانا کھائیں۔ خالد بھائی نے بہت ٹالا، وہ اصرار کرتی رہی تو حامی بھر لی۔ اگلے روز خالد ان کے گھر گیا۔ صابر کے گھر والے بہت خوش ہوئے، اچھے لوگ تھے۔ شوہر اور ایک بیٹا دبئی گئے ہوئے تھے۔ خاتون اپنی 2 لڑکیوں اور صابر کے ہمراہ رہتی تھی، جبکہ بڑی لڑکی کی شادی ہو چکی تھی۔ اب خالد وقتاً فوقتاً صابر کے گھر جانے لگا۔ گھر جیسا ماحول ملتا، پیار ملتا تو وہ خوش ہو جاتا۔ اس دوران صابر کی ماں نے سوچا کہ کیوں نہ خالد کو گھر داماد بنا لوں، لڑکا سیدھا سادہ اور اچھا ہے، نرم دل با اخلاق ہے۔ اس کی لڑکی کا نام فیروزہ تھا۔ دونوں بہنیں بہت کم خالد کے سامنے آتیں، وہ سلام کر کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ ان کی ماں باتوں باتوں میں خالد کو جتلانے لگی کہ وہ لڑکیوں کے رشتے کی خاطر پریشان رہتی ہے، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ اس خاتون نے میرے بھائی کو باور کرا دیا کہ وہ فیروزہ کا رشتہ اسے دینا چاہتی ہے۔ ایک روز بھائی دکان پر تھا، فیروزہ کا فون آ گیا، بولی امی نے بلایا ہے، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ہسپتال لے جانا ہے، فوراً آ جائیں۔ خالد نے ساجد بھائی کی گاڑی نکالی اور ان کے گھر پہنچا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ فیروزہ گھر پر اکیلی ہے، ماں اور بہن کہیں گئی ہوئی ہے۔ خالد نے اس کی والدہ کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں اور آپ کو اس لیے بلایا کہ اس رشتے سے انکار نہ کریں۔ امی آپ سے میرا رشتہ کرنا چاہتی ہیں مگر میں معذور ہوں۔ لڑکی کی بات سن کر میرا بھائی ہکا بکا رہ گیا، سوچا بھی نہ تھا کہ یہ لڑکی ایسی جرت کرے گی۔ وہ بولا، آئندہ ایسا نہ کرنا، مجھے فون بھی مت کرنا، اگر ابھی تمہارے گھر والوں میں سے کوئی آ جائے تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس کے بعد وہ ان کے گھر نہ گیا تو دکان کے پتے پر اس کے نام ایک خط آیا، لکھا تھا، کیونکہ میں ایک معذور لڑکی ہوں اسی وجہ سے تم میرا رشتہ ٹھکرا رہے ہو، فیروزہ۔ خالد کو ازحد حیرت ہوئی، وہ پریشان ہو گیا۔ بظاہر وہ معذور نہ دکھائی دیتی تھی، اس نے کبھی غور ہی نہ کیا تھا کہ وہ ایک ہاتھ اپنے دوپٹے یا چادر کے اندر رکھتی ہے۔ دراصل بچپن میں گر جانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور
مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس ہاتھ سے کام سر انجام نہ دے سکتی تھی۔ 2-4 دن خالد اس خط کی وجہ سے پریشان رہا، پھر وہ اس لڑکی کے بارے میں ہمدردی سے سوچنے لگا۔ اسی دوران میں اور امی منجلے بھیا سے ملنے اسلام آباد آئے تو خالد نے مجھ سے اپنی الجھن کا ذکر کیا، تو میں نے کہا بھائی کسی معذور کو سہارا دینا اچھی بات ہے، لیکن امی ابو ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر تم کہو تو میں امی سے بات کروں تاکہ وہ فیروزہ کو دیکھنے جائیں۔ پھر میں نے ہی امی سے بات کی، وہ بولی لڑکی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہمیں ان کے گھر لے گیا۔ امی نے لڑکی دیکھی اور گھر آ کر کہا کہ خالد یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، لڑکی اور اس کے گھر والے ٹھیک ہیں تو بھی اپنا فیصلہ بدل لو، کیونکہ لڑکی معذور ہے، ہم پر برادری والے ہنسیں گے کہ سارے زمانے میں ان کو یہی بہو ملی تھی۔ ماں کا جواب سن کر میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ ہمارے واپس گھر آنے کے بعد خالد نے صابر کے گھر آنا جانا دوبارہ شروع کر دیا۔ ایک روز فیروزہ کی ماں نے بھائی سے کہا بیٹا تم اگر رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو لے آؤ تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس نے جواب دیا جو کرنا ہے وہ مجھے خود کرنا ہے، میں خود اپنی زندگی کا مالک ہوں، میرے گھر والے نہیں۔ جب ساجد بھائی کو معلوم ہوا کہ خالد صابر کے گھر اس لیے جاتا ہے کہ اس کی بہن سے رشتہ کرنے کا متمنی ہے، تو انہوں نے صابر کو ملازمت سے فارغ کر کے کہا کہ تم اسلام آباد سے واپس گھر روانہ ہو جاؤ، میں تم کو اب اپنے پاس نہ رکھوں گا۔ وہ چند دن لاہور رہ کر واپس اسلام آباد چلا گیا اور منجلے بھیا سے کہا کہ وہ ان کا کہا مانے گا اور اس کے پاس رہے گا، فیروزہ کے گھر والوں سے ناطہ نہ رکھے گا۔ ساجد بھائی نے دوبارہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن خالد نے جھوٹ کہا تھا، وہ فیروزہ سے رابطے میں تھا۔ فیروزہ کی ماں نے ایک روز کہا کہ میرا خاوند اور بیٹا دبئی سے آ رہے ہیں، خالد تم اور صابر ایئرپورٹ پر جا کر ان کو لے آؤ۔ بھائی صابر کے ہمراہ ایئرپورٹ چلا گیا۔ 2-4 دن گزرے تو فیروزہ کی ماں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس سے میں فیروزہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تب اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے فیروزہ کے لیے رشتہ تلاش کر لیا ہے، لڑکا دبئی میں اچھا کما رہا ہے، جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں وہ بھی وہاں ملازم ہے، میں اس کے والد کو زبان دے آیا ہوں، تم خالد کو جواب دے دو اور اس کو گھر آنے سے بھی منع کر دو۔ جب صابر نے خالد کو یہ بات بتائی تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ وہ فیروزہ پر خفا ہوا کہ جب تمہارے گھر والوں نے کسی اور کو منتخب کرنا تھا تو مجھے کیوں گھیرے رکھا۔ دل برداشتہ ہو کر اس نے صابر کے گھر والوں سے قطع تعلق کر لیا۔ اب خالد کا دل اسلام آباد سے اچاٹ ہو گیا، واپس اپنے گھر آ گیا، دل گرفتہ رہنے لگا، چاہتا تھا دوبارہ اپنے استاد کے پاس آرٹ اسٹوڈیو چلا جائے، لیکن والد کے ڈر سے نہ چاہتا تھا۔ میں نے مشورہ دیا کہ تم شیراز مصور کے پاس چلے جاؤ اور دوبارہ پینٹنگ کا فن سیکھو، تمہارا رجحان ہے تو اسی فیلڈ میں نام کماؤ گے اور پیسہ بھی۔ ابو کو چھوڑو، وہ اس بات کو نہ سمجھیں گے۔ میرے کہنے پر وہ پھر سے مصوری سیکھنے جانے لگا۔ اس طرح تنہائی کا احساس کم ہوا اور اس کا جی لگ گیا۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے سامنے کرایہ دار آئے، ان کی لڑکی کو مصوری کا شوق تھا، وہ بھی پینٹنگ سیکھنے جاتی تھی، یوں اس کی واقفیت خالد سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں خالد کو پتہ چلا کہ ماہناز نئے پڑوسیوں کی لڑکی اور گھر کے قریب رہتی ہے، وہ خوش ہو گیا، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ اب میرے بھائی کے دل کو کچھ سکون آ گیا، سوچتا تھا کہ ایک جگہ سے دکھ ملا ہے تو دوسرا سہارا مل گیا۔ وہ لڑکی بھائی کی ہم خیال ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی، اب وہ گھر بھی آنے لگی، ہم سے باتیں کرتی، خالد ہوتا تو اس سے بھی بات چیت کرتی۔ گھر والوں نے اعتراض نہ کیا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ماہناز شادی شدہ ہے، لیکن خالد کو علم نہ تھا، اس لڑکی نے بھی خالد سے ذکر نہ کیا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلی، اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، خالد گلی میں کھڑا تھا، اس نے دیکھا مگر یہ نہ سوچا کہ اسی کی بچی ہے۔ جب اس کی ملاقات خالد سے آرٹ اسٹوڈیو میں ہوئی، اس نے ماہناز سے پوچھا اس روز تم کس کی بچی کو اٹھائے ہوئے تھی؟ وہ بولی وہ میری بیٹی ہے، بیمار ہوگی، ڈاکٹر کو دکھانے جا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ایک بار پھر خالد کا دل زخمی ہو گیا۔ اس نے کہا ماہناز تم نے پہلے مجھے یہ بات کیوں نہ بتائی کہ تم شادی شدہ ہو؟ اب کبھی مجھ سے کلام نہ کرنا، تم کسی اور کی امانت ہو، میری اپنے شوہر سے طلاق ہو چکی ہے، تبھی میں والدین کے گھر رہتی ہوں، ماہناز نے جواب دیا۔ خالد پریشان رہنے لگا، ماہناز متعلقہ تھی، دوسری بار دل آیا بھی تو ایک طلاق شدہ پر، ظاہر ہے والدین اس کے ساتھ خالد کی شادی کیسے کر سکتے تھے؟ وہ اپنی پسند بتانے کی بھی جرت نہ کر سکتا تھا، ابو کا مزاج اچھی طرح جانتا تھا، وہ اس کا مصور بننا پسند نہ کرتے تھے، تو طلاق یافتہ ایک بچے کی ماں سے شادی کرنا کیسے قبول کر لیتے؟ خالد ایک بار پھر گمسم رہنے لگا، پریشان تھا کہ کیا کرے، دل کا سکون لٹ گیا۔ فیروزہ سے معاملہ ہمدردی کا تھا، تب بھی پریشانی ہوئی تھی، لیکن یہاں معاملہ ہی دل کا تھا۔ ماہناز اس کو بھاگ گئی تھی، ڈرتے ڈرتے امی کو بتایا، انہوں نے ابو سے بات کی کہ خالد سامنے والوں کی لڑکی ماہناز سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو نے جوتا اٹھا لیا کہ اس لڑکے کا دماغ خراب ہے، پہلے پڑھائی چھوڑ دی، مصوری کو دوڑا، ادھر سے پکڑ کر لائے کہ عمر بھر کے لیے نکما نہ ہو جائے، مشکل سے میٹرک کیا، پھر منجلے بھائی کے کام پر لگا، وہاں معذور لڑکی سے عشق لڑا لیا اور اب متعلقہ اور ایک بچے کی ماں پسند آ گئی ہے، اس کا نفسیاتی اسپتال میں علاج کرانا ہوگا، اس کے دماغ کی کوئی کل ڈھیلی ہے۔ باپ کی لعنت ملامت سن کر خالد گھر سے چلا گیا، وہ پھر اپنے استاد کے اسٹوڈیو میں رہنے لگا۔ اسٹوڈیو میں مصوری سیکھنے ماہناز آنے لگی، دونوں کی ملاقات ہوئی، دوستی اور گہری ہوگی۔ امی سب سے زیادہ پریشان تھی کہ بڑی مشکل سے لوٹ کر گھر آیا تھا، پھر کہیں چلا نہ جائے، مگر کیا کر سکتی تھی، والد اب دوبارہ اس بیٹے کی شکل نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک روز پتہ چلا کہ ماہناز گھر سے غائب ہو گئی ہے، وہ خالد کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی تھی، کیونکہ یہاں رہ کر دونوں کی شادی ممکن نہ تھی، اس کے گھر والے راضی تھے اور نہ میرے والدین، انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی
اور اسلام آباد میں کہیں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ بھائی نے مصوری جاری رکھی جبکہ ماہناز ملازمت کرنے لگی کیونکہ وہ تعلیم یافتہ تھی، پہلے بھی ملازمت کر چکی تھی، اس کو اچھی خاصی جاب مل گئی۔ ماہناز کی بچی اس کی ماں کے پاس پرورش پاتی رہی اور میرے والد اور بھائیوں نے خالد سے کوئی رابطہ نہ رکھا اور نہ ہی اس نے رابطہ رکھنے کی کوشش کی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 14 برس بیت گئے۔ اس عرصے میں حالات تبدیل ہوتے رہے۔ ہمارے دونوں بھائی خوب کما رہے تھے، والد صاحب عمر رسیدہ ہو گئے تھے اور امی کا خالد کی یاد میں برا حال تھا۔ ہم بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ ایک دن ابو نے اخبار میں خبر پڑھی جو خالد کے بارے میں تھی، ان کو اپنی بنائی ہوئی تصویر پر ایوارڈ ملا تھا اور وہ تصویر بھاری قیمت میں فروخت ہوئی تھی۔ بیرون ملک کسی تصویری نمائش میں بہت سے ملکوں کے مصوروں کی بنائی ہوئی پینٹنگ میں خالد کا شاہکار اول قرار پایا تھا۔ بھائی کا بڑا نام ہوا تھا۔ آج میرا بھائی لندن میں رہتا ہے، وہ کامیاب مصور اور امیر آدمی ہے۔ وہی لڑکا جو میرے والد کی نظروں میں نکما اور آوارہ تھا، جس نے بمشکل ہی میٹرک پاس کیا تھا، وہ آج لوگوں کو آٹوگراف دیتا ہے اور ایک پوش علاقے میں قیمتی گھر میں رہتا ہے۔ ماہناز نے اس کے ساتھ وفا کی، زندگی کے ہر موڑ پر شانہ بشانہ اس کے ساتھ محنت کی، کام کیا، برے وقتوں میں اس کا سہارا بنی، اس کو ڈھارس دیتی رہی۔ وہ خود تو کامیاب مصورہ نہ بن سکی لیکن خالد کو کامیاب آرٹسٹ بنانے میں ساتھ ضرور دیا۔ یہ ہے محبت کا صلہ اور محبت کرنے والوں کی سچی کہانی۔ دونوں کی محبت مثالی ہے، جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ بھائی جب آتے ہیں ہم بہنوں بھائیوں سے ملتے ہیں، اگرچہ نہیں ملتے تو ابو ان سے نہیں ملتے۔ وہ آج تک خالد سے اس وجہ سے ناراض ہیں کہ انہوں نے پڑوسی کی لڑکی سے کورٹ میرج کی۔ لڑکی کے والدین نے جس پریشانی کو جھیلا وہ وہی جانتے ہیں۔ بعد میں ان کی ماہناز سے صلح ہو گئی اور ماہناز اپنی بیٹی بھی ان سے لے گئی، تاہم اس کے والدین ہم لوگوں سے اب تک ملنے سے گریزاں ہیں۔ انہوں نے ماہناز کے جانے کے بعد وہ گھر بھی چھوڑ دیا جو ہمارے مکان کے سامنے تھا۔ ہمارے محلے میں دوبارہ قدم نہ رکھا کہ بیٹی کے گھر سے چلے جانے کی وجہ سے محلے میں ان کی کافی سبکی ہوئی تھی۔